اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق بننا۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، حج کا سفر تھا۔ ان دنوں میں اپنے حضرت سے وہاں سے اصلاحی تعلق اور اصلاح کی باتیں اپنے حضرت سے پوچھتا ہوں۔ تو یہاں پاکستان میں عید کا دن تھا، لیکن میں ان دنوں میں ہر روز ہی اپنے حضرت سے مولانا صاحب اللہ صاحب ان کو اپنے حال کی اطلاع دیتا اور وہ حضرت سے جا کر پوچھ کے بتاتے ہیں۔ تو عید کا دن تھا، تو مجھے خیال ہے کہ آج عید کا دن ہے، کوئی طبیعت میں بار محسوس نہ ہو، ویرانی محسوس نہ ہو۔ میں نے کر دیا ہے، اگر آپ مفہوم یہی تھا کہ عید کا دن ہے، جواب دینے میں راحت ہو تو ٹھیک، ورنہ میں کل پوچھ لوں گا۔ مفہوم یہی تھا۔ تو حضرت نے جواب دیا نا، حضرت فرمانے لگے شیر کی راحت اپنی اصلاح کی بات پوچھنے میں ہے۔ بس یہ جملہ مجھے یاد ہے پورا، الحمدللہ۔ جواب ملتا، لیکن مختصر سے جواب ہوتے تھے۔ میں شیر کی راحت اصلاح کی بات پوچھنے میں ہے، یعنی دین کی بات۔ الحمدللہ دیکھو، عید کے دن سب دکانیں بند ہوتی ہیں، لیکن مٹھائی کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہ دین کی باتیں مشربت ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ اس لیے جب یہاں ہوتا ہوں الحمدللہ، چاہے آخری دن کیوں نہ ہونا، 26 رمضان تو اسباب چلتے رہے، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے علماء کا دورہ تھا، پھر کوئی تفسیر کی، تھوڑا دن میرے پارے اور کچھ سورہ والمرسلات کا مطلب کچھ اس طرح کئی سالوں سے چل رہی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ قرآن پاک بحر ذخار ہے، بہرحال خیر کی بات کہنا سننے کا جب بھی موقع ملے الحمدللہ اس کی برکت ہی برکت ہے۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دنیا میں دو راستے ہیں، ایک سبیل الرشد اور دوسرا سبیل الغی۔ ایک ہدایت کا راستہ اور دوسرا گمراہی کا راستہ۔ دونوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ ترجمہ: میں ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اپنے احکام سے برگشتہی رکھوں گا، اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔
اللہ کا حکم ماننے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. اللہ کا حکم ماننے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. اس کی بسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھنا ہے. اللہ کا حکم ماننے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. اس کی بسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھنا ہے. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے وہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑتے ہیں اور ہدایت کے بجائے گمراہی کے راستے کو اپنا مسلک بناتے ہیں. وہ متکبرانہ الفاظ کہہ کر ہدایت کے راستے سے بھاگتے ہیں. مثلا اگر وعظ و نصیحت کی مجلس ہو اور ان سے شامل ہونے کے لیے کہا جائے تو طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. اگر کوئی گویہ آ جائے تو خود کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلنا ہے. اللہ کے ہر حکم میں دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات کا راز مضمر ہے. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. پہلی مجلس میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اپنے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ اس اختیار کو جبر سے نہیں خوشی سے خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں. فرمایا اگر آپ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر دو ٹھگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نفس و شیطان دو ٹھگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کے اختیار کو غلط مصرف میں اور غلط جگہ میں استعمال کریں گے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو شخص نیک کام کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ایماندار ہو تو ہم اس کو ضرور ستھری زندگی عطا کریں گے اور ان کے اچھے کاموں کا ضرور اجر دیں گے. دنیا دار شادی پر زیر بار ہو جاتے ہیں. آج ہی میں مولوی حمید اللہ کی شادی کر آیا ہوں. میں نے نہ کچھ دیا اور نہ لیا. لڑکی والوں نے اگر کچھ دیا تو اپنی بیٹی کو دیا, ہم نے اگر کچھ دیا تو اپنی بہو کو دیا. دنیا دار کے میں رکھیا کرتا رہتا ہوں. نکاح کے موقع پر بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں. نکاح خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے. بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں, اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں, مطالبات نہ کیا کریں, زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے, ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود, اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے.
آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو حوث ہی حوث ہے. یاد رکھنا بس قبر کو ہی حوث ہو تو پھر قبر کی مٹی بھر سکتی. یاد رکھنا اللہ اپنی مہربانی کا آپ کے سامنے ہے. یہ دنیا کنارے پر لگی ہوئی ہے، مکانات عالیشان بلڈنگیں ہیں، تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہیں. اللہ اس لیے میرے فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بس ان کو دل میں داخل نہ کریں. وہ تو اپنی حق حلال کی روزی سے سارے رحمۃ اللہ فرمائے لگے اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا بنا لیں، اچھا بنگلہ بنا لیں، مکان بنا لیں، کوٹھی بنا لیں، اپنی حق حلال کی روزی سے. اور فرمائے لگے یہ مقصود مجھے ہمارے بزرگ صاحب مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں شفیع کے مدین ہر خدمت میں حاضر تھا تو حد نے یہ سنایا. ہمارے میرے ابا جی ہر مفتی ہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے. نعمت کی قدردانی یہ شکر، اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، اچھا مکان بنا لیں، لیکن ہو اپنی حق حلال کی روزی سے. بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، یہ بھی اس نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مہر فرما رہے ہیں دنیا دار پہلے میں کر چکا ہوں. دنیا دار کسے کہتے ہیں؟ دنیا دار میرے حضرت بخاری شریف کے سبق میں انما الاعمال بالنیات کی حدیث کی تشریح میں انما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہاں پر اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تھوڑا سا بیٹھ جاؤ گے کہ جلدی تو نہیں؟ ہاں بس بیٹھ جاؤ. یہاں گھڑی پہ نہ دیکھا کریں، میرا ہم لگ رہے ہیں یہاں جب مجلس ختم ہوگی پھر نماز پڑھیں. مجھے معلوم ہے نا نماز کا کب سے وقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی نماز وقت پر ہی ہوگی. محبت سے آئے ہوتے ہیں، دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، صرف محلے کے نہیں اور بھی دور دراز سے ساتھی آئے ہوتے ہیں بیچارے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سب باتیں فائدے کے لیے ہیں. الحمدللہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے میرے حضرت نے بخاری شریف کے سبق میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے. ان میں سے ایک مصداق بخاری شریف کے سبق میں بیان کیا کہ ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا. ما یلہیک یہ حدیث کی کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل کر دے. یعنی دنیا غفلت کا نام ہے اور دین اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا. بس یہ ہے نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا،
روزی کا کوئی بھی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے۔ آپ کا نماز کے لیے مسجد میں آنا ثواب، تو نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد مدرسے کے ساتھ ہی خاص ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ مدرسہ تو طلباء سے کر دیتا ہوں، مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے، دین کی باتیں سیکھنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ الحمدللہ دین کے تو ہم سب طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے سب طالب علم یاد رہا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ابھی آپ نے اب دیکھو کبھی کبھی جلسوں میں میرا کر دیتا ہوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بعض بیچارے جلدی والے بھی ہوتے ہیں، چلو گنجائش ہے، چلو اپنے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے، قرآن پاک کا ایک حرف، دین کا ایک حرف جس کے سینے موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے قانون کے سینے موجود ہے۔ اب اتنے بھائی بیٹھے، کیا نام بھائی؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ مجھے امید ہے اپنے بھائیوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا الحمدللہ۔ حافظ بھی شاید ہوں یا ہے، ناظرہ تو سب نے پڑھ رکھا ہے۔ میں وہاں گاؤں میں تھا، وہاں عید کے دن وہاں گاؤں والے سے پوچھ رہا، میں نے کہا باپ یہ عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سب وضو کر کر آئے ہیں؟ کہ ہاں وضو کر کر آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ وضو کا طریقہ آج کا ہے؟ یہ وضو کا مبارک طریقہ آج سے 14 سال پہلے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو سکھلایا، اور آج تک امت وضو کرتی چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ نماز کا طریقہ سکھلایا، نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ دین کی ایک بات سکھلائی گئی الحمدللہ۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب البیوع ہیں، بے شرح کے متعلق حدیث ہے کہ تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، لگا کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا الحمدللہ۔ یہ ساتھی بہت ساتھی مواد لگتا ہے کہ ہم تو دنیا کا کام کریں۔ میں نے کہا تم دنیا کیسے کام کر رہے ہو؟ اس کو دنیا کا کام سمجھو گے تو پھر تم اس میں پھر وہ دنیا والے کام بھی کرو گے تو، اور اس کو دین کا کام کرو گے، دین کا کام سمجھو گے تو پھر انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر نازر سمجھیں گے آپ۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ اللہ اپنی میں ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں مسجد مدرسے کا ماحول ہے، یہاں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے اپنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے، ایک سانس کو یاد بناتا ہے، ایک قدم کو جنت کا قدم بناتا ہے۔ اللہ اب آپ نے آرام کیا ہے، اور آرام کیا ہے، سحری کی، سحری کرنا ثواب، آپ کا آرام کرنا بھی ثواب ہے۔ پہلے میں نے کیا تھا، میرے گھر فرمانے لگے سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں تو سونے سے پہلے عبادت کی تیاری کے لیے کر لیں، پھر آپ کا یہ سونا بھی عبادت شمار ہوگا الحمدللہ۔ تقریباً نمازی حضرات کی سب کی نیت ہوتی ہے، رات کو آرام کریں، دن کو آرام کریں، نیت ہی ہوگی۔ جب اٹھوں گا اگر نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہوں گا، پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا۔ اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا، سونے سے بڑھ کر الحمدللہ۔ اللہ اپنی ایک نوجوان کہنے لگے
میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں دل نہیں لگتا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے آپ کاروبار کو صرف کاروبار سمجھ کر نہ کریں، اس کو عبادت سمجھ کر کریں۔ الحمدللہ اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ الحمدللہ اور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے کا، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ کر دیتا ہوں اپنے بھائیوں سے نہ کہ آپ کی کمائی صرف اپنے لیے نہیں ہے، آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں یاد رکھنا ہے، آپ کی کمائی میں جہاں پر اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ آپ اپنے نہیں کما رہے، سب کے لیے کما رہے ہیں۔ یہ مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے، یہ دن کے وقت پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں۔ دن کو سب ہو رہا 11-12 بجے قریب میں طلباء سے کہہ رہا بھائی اب آپ یہ تو کام کاج کا وقت ہے، لیکن آپ کی بھی ضرورتیں ہیں۔ یہ ضرورتیں اللہ پاک اہل خیر کے ذریعے اللہ پاک پوری کرتے ہیں۔ اس لیے حدیثی میں آتا ہے 2 آدمی قابل رشک ہیں، کتاب علم میں حدیثی 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ جن کو اللہ پاک علم عطا فرمائے اور پھر اس علم کے ذریعے آگے ہیں لوگوں کی دینی رہنمائی کرے۔ الحمدللہ مفہوم عرض کر رہا ہوں میں اس روشنی کو پھیلائے۔ اور دوسرا وہ کہ جس کو اللہ مال دیں اور پھر اللہ اس مال کو اللہ اپنے نیک رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، بس یہ قابل رشک ہے۔ اللہ اپنی مہر سے ساری نیکی ہم ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی، سبھی کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت فرما دیں۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور آنے لگا۔ یہ تو آفت میں پردے اٹھے ہیں کہ کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت فرما دینے لگا۔ پورا نظام ہی ہر بھائی مولانا عبداللہ صاحب خدمت سے جوڑ رکھا لگا۔ آپ غور کریں گے یہ روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے اپنے بندے کی خدمت چھپا رکھی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب تیل ہے، اب تیل میں کچھ جنگ کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، کتنا نظام متاثر ہوتا ہے اللہ، اور پھر نے اس نعمت کو پہنچانے کے لیے کتنی خدمت اللہ لگا رکھی ہے۔ باہری جہاز کے لیے آتا ہے، پھر یہاں پر پہنچتا ہے، پھر یہاں پھر یہ ہمارے کیا ہے ٹرکوں جو پمپ والے ہیں ان کے اپنے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں ٹینکر ہوتے ہیں، ان کے لیے نگراتے ایک نظام اس میں جڑا ہوا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہ آیت ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اس کا بڑا پیارا ترجمہ کرتے فرمایا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر ہم پکے فقیر ہو، غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ ہاں، اس لیے آپ دیکھیں ہم یا ایھا الناس اپنے مبارک اللہ تو تمہیں تم پکے فقیر ہو، غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، دینے والی ذات تو وہی ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم ملازمت کر رہے ہیں، آگے ملازمت میں کوئی وظیفہ تنخواہ ملتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہم آدمی بیمار ہو جائے، چلی نہ سکے، کیسے جائے گا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کریں تو صرف ينفقون پر نظر نہ رکھیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے مما رزقنا فرمایا کہ تم اپنا خرچ نہیں کر رہے، ہمارا دیا ہوا خرچ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یعنی کاروبار، کھیتی باڑی، ملازمت کے ذریعے بھی جو مال ہے اور جو ہے آمدن آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے آتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سیلاب آیا ہے، کھیت وغیرہ سب کچھ
کتنے لہجے وہ فصلیں ختم ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئی. اول آخر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. بس آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روزی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے اپنے بندوں کو، اللہ نے یہ روزی کے بہانے یہ خود ہی اللہ نے تقسیم کر دیا. یہ سب جنت کے بہانے ہیں، بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ٹوٹی پھوٹی خیر کی باتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی رہی ہیں. اللہ پاک سب کو اپنے قبولیت سے نوازے، اور آپ حضرات کی بڑی محبت سے تشریف لاتے رہے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کی اللہ تعالیٰ نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے انشاءاللہ. پھر الحمدللہ یہ مجلس رمضان کی مجلس جو ہے یہ صبح کی رمضان کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ پھر الحمدللہ رمضان کے بعد پھر الحمدللہ جمعے کو اللہ زندگی رکھے تو انشاءاللہ جمعے کے بعد پھر جمعہ ہوتا ہے. ہاں کچھ تاخیر سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر سوال جواب کی مریض کچھ نہ خیر کی بات ہو جاتی ہے. باقی سبق کے لیے آتا ہوں یہاں پر وہ نہیں کرے. جیسے اب ظہر کے بعد ہی رہا نقل ہے، سال ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے جامع مدنی میں اسباق ہوتے ہیں صبح، وہاں پر پھر کچھ اور مدارس میں حاضری ہوتی ہے. پھر الحمدللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ خیر کسی سے جاری وسائی رہیں گے الحمدللہ. اس میں بھی آپ الحمدللہ کچھ ہمارے شہر کے احباب بعض دفعہ سبق میں شیئر کر لیتے ہیں. کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں حدیث شریف کا سبق یہ بھی خان کا ہی سبق ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں یہ ہے، اس میں بھی دین کی باتیں سننے سنانے کا، اور اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سب کو عمل کا جذبہ ہوتا ہی الحمدللہ. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال نیک مجالس میں کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ. ہاں ہمارے سکول کالج کے بچے بھی، بیٹے بھی، ان کی خدمت میں میرا یہی ہے کہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو. بس یہ دو چیزیں ہیں الحمدللہ. نیت خدمت کی، جو ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، یا کسی محکمے میں جائیں گے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر خدمت کریں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے کالج میں رقائی ظاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر رہے، اور لہوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھے اگنام. اب ان کی نیک صحبت کی برکت سے وہ کالج کے بچے 5 وقت کی نماز کے پابند ہو گئے. ہمارے بھائی مولانا صاحب ہوتے تھے، جان بھی تھے، پڑھتے رہے وہاں کرتے. اور پھر نیک صحبت کا اثر ہو، جس محکمے میں گئے وہاں بڑی پوری دیانتداری کے ساتھ خدمت کی الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ.